وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد سيما حجة الله من المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحسين عليه السلام: ألا ترون الحق لا يؤمل به والباطل لا يتناهى عنه. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، تمام مریض مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام حاجت مندوں کی حاجت کے روائی کے لیے، وہ تمام مومن مومنات جو پریشان حال ہے، مشکلات میں ہے، ان کے مشکل کی آسانی کے لیے، وہ افراد جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے، وہ جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان کی حاجت روائی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، بلند آپ تمام علماء و طلاب کا تہ دل شکر گزار ہے، اور اس لیے کہ آپ لوگوں نے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو بپا کیا، اور ایسے مجلس انشاءاللہ آپ لوگ بپا کریں گے جس کے بارے میں امام رضا نے فرمایا: رحم اللہ من احیا امرنا. پروردگار عالم ان افراد پر اپنا رحمت نازل کرے گا جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا. مولا سے پوچھا گیا: مولا آپ لوگوں کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جہاں پر ہمارا ذکر ہوتا ہو، جہاں پر ہماری روایت بیان ہوتی ہو. اس لیے کہ یہ مجلس ہمارے لیے مقدمہ ہے معاشرہ سازی کے لیے. اس لیے کہ ہم نے جو ہے یہی رہنا نہیں ہے، جا کے معاشرے کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن معاشرے کو سدھارنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو سدھاریں. لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی روایت کی طرف ہم متوجہ ہوں. جب اہل بیت کی روایت کو ہم اپنے زندگی میں لائیں گے تو ہم اپنے اندر بھی تبدیلی دیکھیں گے، اور معاشرے کے اندر بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن معاشرے کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے قیام امام حسین بیان ہو جائے. جب تک امام حسین علیہ السلام کا قیام بیان نہ ہو، نہ معاشرے میں عدل آ سکتا ہے، نہ عدالت آ سکتی ہے، نہ معاشرے میں موجود برائیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم معاشرے کو ایک ایسی راہ پہ لا سکتے ہیں جس راہ پہ رسول خدا لانا چاہتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی، اور اس مختصر سے گفتگو میں یہی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مولا نے یہ قیام کیوں فرمایا، مولا نے اس تحریک کو کیوں چلایا. انشاءاللہ خود کی زبانیں ہم سنیں گے. انشاءاللہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ مولا نے یہ قیام کیوں فرمایا، خود مولا کی زبانیں. ماشاءاللہ. سب سے پہلی وجہ کہ مولا نے قیام کرنے کی جو پہلی وجہ ہے کہ خود مولا سے بیعت طلب کیا گیا. جب مولا سے بیعت طلب کیا گیا تو مولا خاموش نہیں رہے، نہ مولا نے انکاری کی صورت میں مولا خاموش رہے، نہ مولا جو ہے بیعت کرنے کی جو ہے وجوہات کی بنا پر مولا خاموش رہے، بلکہ مولا اس محفل میں گئے، اس دربار میں گئے، اس بلڈنگ میں مولا گئے، اس جگہ پہ مولا گئے جہاں سے مولا سے بیعت طلب کیا جا رہا تھا. جب مولا پہنچے وہاں پر کہا گیا امیر شام مر گیا ہے اور آپ سے بیعت طلب کیا گیا ہے.
تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد جب انہوں نے مولا کو جانے کی اجازت نہیں دی تو مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، میرا تعلق اہل البیت سے ہے، ومعدن الرسالہ، میرا تعلق رسالت کے خزانے سے ہے، ومختلف الملائکہ، میرا تعلق اس جگہ سے ہے، اس گھرانے سے ہے جہاں پر روز فرشتے آتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، میرا گھر ایسا گھر ہے جہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے، وہ یہی پر اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مولا نے اپنا تعارف کرایا، کون جو ہے حسین سے بیعت طلب کر رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا منزلت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور مجھ حسین کی کیا فضیلت ہے، مجھ حسین کا تعلق کس سے ہے۔ فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ و یزید کون ہے؟ و یزید رجل فاسق، یزید ایک رجل فاسق ہے، اور اہل البیت کا فرد رجل فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ وَشَارِبُ الْخَمْرِ، اور اس یزید کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو شارب خمر ہے، جو شراب پیتا ہے۔ مجھ حسین کا تعلق معدن رسالت سے ہے، جہاں سے رسالت نکلی ہے، مجھ حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے، اور یزید کا تعلق شراب خانوں سے ہے، لہٰذا یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ فرمایا وَمُلْعِنٌ بِالْفِسْقِ، میرا تعلق تو معدن رسالت سے ہے، اس کا تعلق تو ملعن بالفسق ہے، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص کی میں حسین بیعت نہیں کر سکتا۔ وقاتل النفس المحترمہ، اور جہاں پر ملائکہ آتے ہو، جس گھر کے در پہ ملائکہ اپنی حاضری لگاتے ہو، وہ شخص اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو قاتل نفس محترمہ ہو۔ مولانا آخر میں فرمایا لیس لہ ہذہ المنزلہ، یزید کی یہ منزل نہیں ہے کہ میں حسین اس کی بیعت کر لوں، بلکہ مولانا نے فرمایا فقط میں حسین نہیں، بلکہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، جو مجھ حسین کو چاہتے ہیں، جو شخص مجھ حسین سے محبت کرتے ہیں، جو حسین کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ مولانا نے قانون کلیہ دے دیا، چاہے وہ یزید 60 ہجری یا 61 ہجری کا یزید ہو، چاہے وہ آج 1446 کا یزید ہو، مثل حسین جس طرح مولا حسین نے بیعت نہیں کی کہ ان کی یزید کی اوصاف کو مولا نے بیان فرمایا۔ بس جس معاشرے میں ایسا شخص موجود ہو جس کے اندر یہ اوصاف موجود ہو، جو رجل فاسق ہو، شارب خمر ہو، ملعن بالفسق ہو، قاتل نفس محترمہ ہو، تو چاہے وہ معاشرہ ہو، وہ زمانہ ہو، چاہے وہ آج کا زمانہ ہو یا آج کا معاشرہ ہو، بیعت نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی چیز کی مولا نے بیعت نہیں کی، جو مولا نے جو اپنی تحریک جو چلائی، جو قیام فرمایا، اس کی پہلی وجہ مولا سے بیعت طلب کیا گیا۔ دوسری وجہ کہ ظالم بادشاہ کی وجہ سے، مولا نے خود فرمایا من رأى سلطانا جابرا مستحلا لحرم اللہ، اگر کوئی شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھ لے جو پروردگار عالم کے حلال کو حرام قرار دیتا ہو، ناقصا لحدود اللہ، اور پروردگار عالم کے حدود کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو شخص، جو حاکم، جو بادشاہ پروردگار عالم کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، وَيُعْمَلُ فِي عِبَادِهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ حاکم، وہ بادشاہ لوگوں کو برائی اور عدوان کی طرف دعوت دیتا ہو، تو فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ، اور ایسے بادشاہ کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو کان حقا علی اللہ، پھر اللہ پر حق یہ ہے ان یدخل مدخلا، جہاں اس کا بادشاہ جا رہا ہے ظالم، وہاں اس شخص کو داخل کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ظالم بادشاہ کو دیکھے، حسین ناقص حدود اللہ کو دیکھے،
حسین مخالفت سنت رسول اللہ کو دیکھے، حسین ایسے شخص کو دیکھے جو لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہو، اور پروردگار عالم پر حق بھی یہ ہو کہ اس شخص کو جہنم میں داخل کر لے۔ جب حسین کو یہ ساری باتیں یاد ہو تو اس شخص کی حسین بیعت کیسے کر سکتا ہے جو پروردگار عالم کے قوانین کی مخالفت کر رہا ہو، پروردگار عالم کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اس شخص کی حسین کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ظالم بادشاہ بھی ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں رسول خدا کی سنت کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں پر پروردگار عالم کے حدود کی پامالی ہو رہی ہے، ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بس میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، جس معاشرے میں میں زندگی گزار رہا ہوں یہ معاشرے ان صفات کا مالک ہے، تو آیا میں اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ سب سے پہلے میں نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، اور ضروری ہے معاشرے میں تبدیلی لانے سے پہلے، معاشرے کو راہ ہدایت پر لگانے سے پہلے، معاشرے کو سیدھی راہ دکھانے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو راہ ہدایت دکھائے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ جس کا گھر نہ سدھرے وہ معاشرے کو کیا سدھار سکتا؟ جو اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جس کا گھر بگڑا ہوا ہے وہی معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے نکلے گی۔ اگر حسین نے قیام فرمایا تو پہلی وجہ مولا سے بیعت طلب کیا گیا، دوسری وجہ ظالم بادشاہ کی وجہ سے، تیسری وجہ حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا، باطل سے روکنے والا نہیں تھا۔ مولا نے خود فرمایا الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، یہ لوگوں کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور حق پر عمل کرنے والا نہیں ہے، نہیں سے روکنے والے نہیں ہیں اور نہیں سے روکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جس حسین جس کی وجہ سے میں قیام کر رہا ہوں، عزاداران سید الشہداء جب کسی معاشرے میں حق پر عمل نہیں ہو رہا ہو، نہیں سے لوگ رک نہیں رہا ہو، تو اس وقت مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ خود مولا نے فرمایا لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، جب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو مومن پروردگار عالم سے ملاقات چاہتا ہے، یعنی مومن اپنی موت کے تمنا کر لیتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں لیکن میں موت کی تمنا نہیں کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ موت کی تمنا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے موت کی تیاری ہو میری۔ جب میری تیاری نہ ہو موت کی تو میں موت کی کیسے تمنا کر سکتا ہوں؟ اور تیاری تھی اسی کربلا والوں کی جس کی وجہ سے انہوں نے موت کی تمنا کی۔ دو مثال، جب مولا حسین مقام رہبہ پر پہنچے، مولا کی آنکھ لگی، مولا نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے سنا، بابا کی خدمت میں ہے، بابا آپ جو ہے اس وقت کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا فرزند علی اکبر میں نے ایک آواز سنی، ایک صلاح سنی، وہ صلاح یہ تھی کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس قافلے کی طرف آ رہی ہے۔ اس وقت علی اکبر نے فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ اس وقت علی اکبر نے فرمایا بابا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ علی اکبر کو، اگر ہم حق پر ہیں چاہے موت مجھ اکبر پر پڑے یا میں علی اکبر موت پر پڑے۔ کیوں؟ تیاری تھی۔ اس کربلا کے قافلے والوں کی اس قدر تیاری تھی۔ پوچھا گیا بتاؤ قاسم تمہارے نزدیک موت کا کیا ذائقہ ہوگا؟ فرمایا الموت عندی احلی من العسل، چچا جان مجھ قاسم کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں چیز ہے۔ کیوں؟ تیاری تھی۔ میں تو تمنا نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میرا ماضی اس طرح سے نہیں گزرا ہے کہ میں موت کی تمنا کروں۔ جب موت کی تمنا میں نہیں کر سکتا ہوں تو میں معاشرے میں ہونے والی برائی کے خلاف میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں
نہیں روک سکتا ہوں. تو خود مولا نے فرمایا لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، میں اللہ سے ملاقات کی تمنا نہیں کر سکتا. میں اکثر جو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ دو چیزوں کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. ایک امام زمانہ کے ظہور کی ہم تمنا نہیں کریں گے، دوسرا ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا نتیجہ میرے لیے سخت ہے. نہ میں نے امام کے ظہور کے لیے میں نے تیاری کی ہے، نہ میں نے موت کی تیاری کی ہے، لہٰذا دونوں میرے لیے سخت ہے. تیسری وجہ کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، اور چوتھی وجہ قوم گمراہ ہو گئی تھی. خود مولا نے فرمایا الا هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. اے لوگوں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. رحمان کی اطاعت کو تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور شیطان کی اطاعت کو تم لوگوں نے اپنا لیا ہے. حسین کیا کرتے، قیام نہ کرتے تو جب لوگ شیطان کی اطاعت کی طرف چلے جاتے. حسین جب معاشرے میں برائی دیکھے، فقط مولا حسین نہیں بلکہ ہر امام، یہ اگر وہ والا 60 ہجری والا ماحول اگر امام حسن کے دور میں ہوتے تو یقیناً مولا بھی قیام کرتے. دوسرے ائمہ کی زندگی میں اگر یہ حالات ہوتے، دوسرے ائمہ بھی قیام فرماتے، اس لیے کہ حالات ایسے تھے. اور مولا نے اسی جو ہے جملے کے آخر میں فرمایا آیا مجھ حسین سے زیادہ کون ہے جو لوگوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر رحمان کی اطاعت لے کے جائے؟ کون ہے اس دور میں؟ اور پانچویں وجہ کہ مولا نے فرمایا کہ کثافت، رجس اور دوسری ضلالت مجھ حسین سے دور ہے، اس وجہ سے میں حسین بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا اتنے مر جانے کے بیٹے نے مجھ حسین کو ایسے راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تو میں ذلت کے لباس کو پہن کر اس کی اطاعت کر لوں، یا میں عزت کی موت کو گلے لگا کر اس کے خلاف قیام کروں. اور فرمایا مجھ حسین سے ذلت دور ہے، ہیہات من الذلہ، مجھ حسین سے ذلت دور ہے، لہٰذا میں عزت کی موت کو گلے لگاتا ہوں، میں اس کے خلاف قیام کرتا ہوں. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت ساری جو ہے وجوہات مولا نے فرمایا، اور چھٹی وجوہات میں سے مولا نے خود کیوں قیام کیا، فرمایا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اے لوگوں، اگر میں حسین نے اگر قیام کیا ہے، میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پروردگار عالم کی کتاب کی طرف و سنت رسول کی طرف. کیوں؟ فرمایا ان السنت امیت والبدعۃ احیت. اس لیے کہ سنت مر گئی ہے اور بدعت زندہ ہو گئی ہے. اگر میں حسین قیام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ سنت مر گئی ہے، بدعت جو ہے وہ زندہ ہو گئی ہے. میں حسین اپنے قیام کے ذریعے سے رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور بدعت کو میں حسین مٹانا چاہتا ہوں. اور آپ کے لیے، میرے لیے یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ، پروردگار عالم کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا. یہ گھرانہ ایسے گھرانے کے ساتھ متمسک ہے جس گھرانے پر پروردگار عالم خود درود بھیجتا ہے، خود اپنی برکت کو نازل کرتا ہے. محمد آل محمد صلوات. خود امیر المؤمنین نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس کائنات میں اپنی نظر دوڑایا، اس کے بعد ہم ائمہ کو پروردگار عالم نے اپنے لیے چن لیا، اس کے بعد ہم معصومین نے شیعوں کو ہمارے لیے چن لیا. اور شیعوں کی صفات مولا نے فرمایا یحزنون لحسننا ویفرحون لفرحنا. ہمارے شیعوں کے صفات یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، وہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. ان کا اپنا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں. فقط خوشی اور غم کو ہم اہل البیت پہ قربان نہیں کرتے شیعہ، اس لیے کہ امیر المومنین نے جو شیعوں کی صفات میں بیان فرمایا، وہ فرمایا وَيَبْذَلُونَ أَمْوَالَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ.
بلکہ وہ لوگ اپنے مال کو ہم پر قربان کر دیتے ہیں، فقط مال نہیں بلکہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ صفت موجود ہو، ہمارے غم میں وہ غم مناتا ہو، ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہو، اپنے مال کو ہم پر قربان کرتا ہو، اپنی جان کو ہم پر قربان کرتا ہو، تو مولا نے فرمایا یہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے۔ نعرہ حیدری، مومنین کا درجہ جناب میثم کے لیے نہیں کہا۔ میثم اس دن تمہارا کیا حالت ہوگی جب بنے امیہ والے تمہیں بلائے اور کہے علی سے برات کا اظہار کر لے۔ مولا میں جو ہے آپ سے برات کا اظہار نہیں کروں گا، تم مجھ سے برات کا اظہار نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ جناب میثم نے کہا یا علی، وہ لوگ مجھ سے جو ہے اگر برات کا اظہار کرنا چاہتے تو کس وجہ سے؟ کہا مجھ علی کی امامت اور ولایت کی وجہ سے، بس یہی کہے گا علی کی امامت اور ولایت سے جو ہے دستبردار ہو جاؤ۔ کہا یا علی اگر ایسا ہے تو میں اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کو آپ کے اوپر قربان کر لوں گا، لیکن آپ کی امامت و ولایت سے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جو ہی یہ جملہ میثم کی طرف سے چلا گیا، مولا نے فرمایا میثم تمہارا درجہ جنت میں مجھ علی کے درجے کے برابر ہوگا۔ یہ جملے موجود ہے، جہرت میں بھی جملہ موجود ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا سلام اس شخص پر جس کے بارے میں امیر المؤمنین نے فرمایا تمہارا درجہ جنت میں مجھ علی کے درجے کے برابر ہوگا۔ وہ اسی زیارت میں اور ایک اور جملہ بھی ہے جس کے بارے میں بہت مولا نے فرمایا امام محمد باقر نے سلام اس پر جس سے ہم اہل البیت شدید قسم کا محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کیوں؟ اس کی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر تعلیمات معصومین اگر چھوڑ کے کسی مجلس میں بھی آ جائے تو ہو سکتے وہ مجلس بھی کوئی کارآمد ثابت نہ ہو، اور مجلس کبھی بھی جو ہے وہ مختصر نہیں ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجلس وہی بڑی ہوتی ہے جس پر اہل البیت کی نظر ہو۔ جس مجلس پر اہل البیت کی نظر ہو وہ مجلس انشاءاللہ قیامت میں ہماری شفاعت کے بھی ذریعہ بن جائے گی۔ ہماری دعا بھی یہ ہے پروردگارہ ہماری اس مجلس کو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ بس مختصر میں ویسے مسائل کو بہت کم پڑھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت جس دن رسول خدا کے گود میں حسین آئے اسی دن سے حسین کی مصیبت بیان ہونا شروع ہو گئی۔ رسول نے رونا شروع کر لیا۔ روایت قابلوں کے احسان میں ہے ایک دن امیر المؤمنین کی نظر حسین پر پڑی، نظر امیر المؤمنین الی الحسین علیہ السلام، ایک دن امیر المؤمنین کی نظر حسین پر پڑی۔ فقال امیر المؤمنین نے فرمایا یا عبرتا عین کل مومن، اے ہر مومن کی آنکھ کا آنسو۔ جو انہیں سننا تھا مولا حسین نے فرمایا یا انا یا ابتی، اے بابا جان آیا میں جو ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہے؟ فرمایا نعم یا بنی یا بنی یا بنی، جی بے شک بیٹا تم ہی ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین ایک ایسے دور میں حسین نے قیام فرمایا کہ جب 60 ہجری آئی، 60 ہجری میں جب مولا نے قیام کیا، 61 ہجری میں آج کی تاریخ یعنی کہ 2 محرم کو مولا سرزمین کربلا پر پہنچے۔ جو ہی مولا سرزمین کربلا پر پہنچے، مولا کی سواری نے قدم پہ قدم نہیں اٹھایا۔ مولا نے عباس کو بلایا، بھیا عباس یہ سواری شاید تھک گئی ہے، آپ دوسری سواری لے کے آ جائیے۔ مولا عباس نے دوسری سواری لے کے آیا لیکن اس نے بھی قدم نہیں اٹھایا۔ تیسری سواری لے کے آیا، اس نے بھی قدم نہیں اٹھایا۔ روایت یہ کہتی ہے 7 سواریوں کو تبدیل کیا گیا لیکن کسی بھی سواری نے قدم نہیں اٹھایا۔ بعد میں مولا نے فرمایا عباس ذرا معلوم کر لیجئے اس زمین کا نام کیا ہے؟ پوچھتے پر پتا چلا، کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام قادسیہ ہے، کسی نے دوسرا نام لیا، کسی نے تیسرا نام لیا۔ مختصر یہ آخر میں ایک ضعیف کو لایا گیا۔ مولا نے پوچھا بتاؤ اے بزرگو اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا مولا آقا ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے اس زمین کا نام کربو بنا ہے۔ جو ہی کربو بلا مولا نے سنا، عباس کو صدا دی، عباس
नस्ब हो गए। एक दिन ज़ैनब कुबरा ने उम्मे कुलसूम से कहा, बहन कुलसूम जाके भैया से कह दीजिए ज़ैनब मुलाकात करना चाहती है, ज़ैनब भैया से मिलना चाहती है। उम्मे कौन ज़ैनब? अरे वो ज़ैनब जब मौला मदीने से निकल रहे थे, मौला की खिदमत में आए, कहा भैया हुसैन मैं ज़ैनब भी जाना चाहती हूँ, इस सफर में मैं ज़ैनब भी शिरकत करना चाहती हूँ। मौला ने कहा बहन ज़ैनब लेके तो जाना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने शोहर से इजाजत ले ले। जब ज़ैनब शोहर की खिदमत में पहुंची, अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला भैया सफर में जा रहे हैं, मैं ज़ैनब भी चाहती हूँ शिरकत कर लूँ, भैया के साथ जाऊँ, आपकी इजाजत दरकार है। अरे ज़ैनब की मोहब्बत देख लीजिए भैया हुसैन से। जब अब्दुल्ला ने इजाजत नहीं दी, बस एक जुमला इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अगर इजाजत नहीं देना है तो न दीजिए, बस एक बात याद रखना, मैं भैया हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रख सकती हूँ। जो ही भैया मदीना छोड़ के निकल जाएंगे, अब्दुल्ला तुम्हें अपने घर से ज़ैनब का जनाजा निकालना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनब जब सरज़मीन करबला पे पहुंची, जनाब उम्मे कुलसूम को भेजा, उम्मे कुलसूम मैं ज़ैनब मुलाकात करना चाहती हूँ भैया से। इजाजत मिली, भैया के खिदमत में आई, कहा भैया बस दो बातें समझा दीजिए, दो बातें। एक बात तो ये कि बार बार ये खीमे के पीछे से जो रोने की आवाज आती है, एक बीबी की, ये बीबी कौन है, ये रोने की आवाज क्यों आती है? दूसरी बात, भैया आपकी दाढ़ी पर मट्टी क्यों लगी है? बस मौला ने फरमाया बहन ज़ैनब ये वही मट्टी है जिसमें मैं हुसैन ने इसी मट्टी में मुझे हुसैन को कत्ल किया जाएगा। ये वही मट्टी है जिसे ज़मीन करबला कहा जाता है। अरे ज़ैनब वो आवाज नहीं पहचानी जो आवाज खैमे के पीछे से आ रही है। अरे वो आवाज, अरे ज़ैनब अभी तो मैं हुसैन जिंदा हूँ, भैया अब्बास जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, बनी हाशिम के जवान जिंदा है। अरे ज़ैनब सारे जिंदा होने के बावजूद अरे माँ की आवाज नहीं पहचाना। ज़ैनब खीमे के पीछे से जिस नामोस की रोने की आवाज आ रही है, वो हमारी माँ सैयदा है जो इल्मे हुसैन मदीने से निकले। अरे माँ भी हुसैन के साथ साथ करबला पहुंची है। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، جو مومن مومنہ مشکلات میں ان کی مشکل کی آسانی کے لیے 5 دفعہ آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پاک پروردگار تمام مریض مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پاک پروردگار جتنے مومن مومنات مشکلات میں ان کی مشکل کو آسان فرما۔ پاک پروردگار جو ہی مومن مومنات اب عبداللہ حسین کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، پاک پروردگار ان کو بہترین وسیلہ فراہم فرما۔ جو زائرین تشریف لائے ہوئے ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ جہاں سے وہ لوگ تشریف لائے وہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار اس گھر پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پاک پروردگار اس گھر سے زمینی اور آسمانی بلاؤں کو دور فرما۔ پاک پروردگار ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو کامیابی سے نوازے۔ پاک پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پاک پروردگار اس مجلس کا ثواب ہمارے مرحومین تک بھی پہنچا دے۔ پاک پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کے امام زمانہ کے اعوان انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ میں تمام مرحومین کے نام پہ خصوصاً جو ہے وہ مرحومین جن کے جو ہے نام لے کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کا وارث کوئی نہیں ہے، ان تمام کے جو ہے نام پہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
بسم اللہ۔